اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جنت میں گھر کی قیمت کیا ہے۔ دیکھیں، جنت میں گھر اگر قیمت کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً مفت ہے۔ جنت میں گھر کی قیمت مفت ہے، اور جنت میں گھر کتنا ہوگا آپ کا؟ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی اتنا بڑا ہوگا۔ یا تو ہم مالدار آدمی بھی جو ایک تو نوابین ہوتے ہیں، اس کی نہیں، جو تھوڑا مالدار ہے وہ بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ میری 10 جریب پہ گھر ہوگا۔ سوچ سکتا ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ 3-4 کنال پہ بنا لے گا گھر، یا 8 کنال پہ بنا لے گا۔ لیکن جنت میں گھر کی قیمت تقریباً مفت ہے، اور وہ ساری جو اس میں نعمتیں ہیں وہ بھی مفت ہیں، بالکل مفت ہیں، اور بہت آسان ہے جنت میں گھر بنانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں گھر آپ نے یہاں پہ بنانا ہے، دنیا میں بنانا ہے۔ ایک بات یہ قسمت کی آپ کی بات نہیں ہے، آپ کی قسمت میں نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قرآن کی آیت ہے نا، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ آپ نے ہمارا اگرچہ ایمان نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے نہ دوبارہ جی اٹھنے پہ ہے، اگرچہ ایمان نہیں ہے ہمارا، لیکن پھر بھی میں جنت کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جنت میں گھر کی قیمت جو ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تقریباً مفت ہے۔ اس کے لیے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کی استطاعت میں ہے۔ کیا؟ ایک تو اللہ کو منزل بنا لو، زندگی کو خالص اللہ کے لیے سمجھو کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ بات ذرا یقین اس پہ آنا چاہیے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں اس میں سوال کہ بھئی اور کچھ بھی ہے؟ اگر کچھ اور ہے تو پھر آپ وہ مجھے بتا دیں، اور کیا ہے؟ اگر آپ کو اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا تو پھر کس کے لیے بنایا ہے؟ ایک سوال یہ بھی تو ہے نا۔ اب سوچیں سمجھیں، مجھے جواب دیں۔ اللہ کے سوا، اصل میں ایسا ہے نا کہ اللہ کے سوا اور کسی چیز کا حقیقی وجود ہی نہیں ہے۔ موجود حقیقی جو ہے وہ ایک ذات ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ بہرحال اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، تو جب ہے ہی نہیں تو وہی مقصود ہو گیا، ہماری زندگی اسی کے لیے ہو گئی نا۔ ایک بات یہ ہے کہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لا مقصود الا اللہ۔ پھر جو مقصود ہے تو محبت، آپ کے پاس جو دل ہے وہ بھی محبت کر سکتا ہے، تو وہ بھی پھر آپ کو اللہ کے لیے خاص کرنا پڑے گا، صرف اللہ کی۔ اور کسی چیز سے حقیقی محبت، یا آپ دل اس کو دے دیں، کوئی چیز اس کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کل یوم ہو فی شان، ایک نئی شان سے ہے، اور یہاں تو آج بیگم صاحبہ نوجوان ہیں، پھر کل بوڑھی ہو جاتی، کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو بہرحال یہ تو تغیر آ جاتا ہے، ظاہر میں تغیر آ سکتا ہے، لیکن جو اللہ ہے کل یوم ہو فی شان، اللہ سے محبت جو ہے کسی اور سے محبت کی ہی نہیں جا سکتی، کوئی ہستی ہے ہی نہیں اللہ سے محبت کے علاوہ۔ تو ایک یہ کہ منزل اللہ، محبت اللہ سے۔ اور پھر جنت کیا ہے؟ پہلے تو یہ بھی آپ سنیں کہ جنت ہے کیا چیز۔ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب خداوندی، معرفت الہی، اور دیدار الہی، اس کی جگہ ہے۔ جنت میں حدیث کا مضمون ہے، بازار ہوا کریں گے،
اور ہر جنتی کو اس کی درجوں کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرایا جا سکے گا. حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے. تو یہ قرب الہی، معرفت الہی، دیدار الہی، یہ اس کا نام اگر ملا لیں تو کیا ہے؟ جنت. باقی جو نعمتیں وہ تو ایک الگ بات ہے نا، لیکن جو نعمت ہے وہ یہ ہے. تو اب جنت میں گھر تو ہونا چاہیے، یہ تو نہیں کہ باغات ہیں بس اس میں آپ نے پلنگ ڈال لیا. محل ہونا چاہیے، ہے محل. قرآن میں اس کی تفصیل ہے، حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، بہت بڑے بڑے. تو بہرحال تو اس کی قیمت میں نے آپ کو کہا کہ پہلے تو چلیں یہ اگلی نشست میں اس کا بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.